من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم سامعین گرامی، السلام علیکم۔ آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے سامنے اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے جائے کہ تم اس دنیا میں جانے کے بعد اس کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہو، بہت ساری چیزیں تمہارے سامنے پرکشش بن کے آتی ہیں اور تم اپنا مقصد حیات فراموش کر بیٹھتے ہو، لیکن پھر بھی حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ایک خاص امتحان کے اندر مبتلا کیا گیا ہے، اور یہ زندگی یہ عارضی ہے۔ بھیجنے والے نے اپنی مشیت کے مطابق، اپنے طے شدہ وقت کے مطابق تمہیں بھیجا ہے، اس کے طے شدہ وقت کے مطابق ہی یہ زندگی تم سے واپس لے لی جائے گی، اور جب وہ واپس لینے کا وقت آئے گا تو نہ ایک ساتھ اس میں کوئی تقدیم ہو سکے گی، نہ ہی تاخیر ممکن ہے۔ سو چاہے تم اس وقت کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، چاہے تمہیں اپنی موت یاد ہو یا نہ ہو، چاہے تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس دی گئی مہلت کے اندر سعی و جہد کرو یا نہ کرو، بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ موت آئے اور یہ تمام معاملہ ختم ہو جائے، بلکہ بات تو اب شروع ہونے والی ہے۔ یعنی یہ عارضی زندگی کا اختتام ہوگا اور اس کے بعد آخرت کی اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی، اور پھر اس رب نے تم سے حساب لینا ہے، اور اس حساب کے بعد جس کے اندر نہ تو کوئی بے انصافی ہوگی، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، بلکہ پورے کے پورے اجر تمہیں دیے جائیں گے۔ جو یہاں بو کے جاؤ گے ویسا ہی وہاں کاٹنا پڑے گا، اور اس کے بعد تمہاری ہمیشہ کی جیت یا ہمیشہ کی ہار کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور اس زندگی کے اندر فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جنت میں داخل کر دیا جائے اور جھلس دینے والے عذاب سے بچا لیا جائے، پروردگار کہتا ہے یہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے جو انسان کو امیدیں بہت دلاتی ہے۔ انسان اسی کو بہترین بہترین بنانے کے لیے ساری زندگی صرف کر دیتا ہے، اور یہ ایک لمحے کے لیے وفا نہیں کرتی، اور وہ ساری انسان کی جو محنت ہے وہ یہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں نے ضائع کر دی، یہ زندگی تو کسی اور مقصد کے لیے دی گئی تھی، جو اس زندگی کی ضروریات تھیں میں اس کو مقصد سمجھ بیٹھا، اور جو مقصد تھا اس کو فراموش ہی کر دیا۔ تو یہی بات ہے کہ چونکہ اللہ نے جب انسان کو بھیجا تو ساتھ شیطان کو بھی مہلت عطا فرمائی انسان کی آزمائش کے لیے، اور اللہ کے مشیت کے مطابق وہ بھی بیٹھا ہے، لوگوں کو برقرار رہا ہے،
لیکن اللہ نے جس وقت مہلت اس کو عطا فرمائی تھی اس وقت بھی یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہ چل سکے گا. تو جب لوگ بھولتے ہیں اور ہر دور میں بھولتے رہے ہیں اپنے مقصد حیات کو، تو اللہ سبحانہ و تعالی جاری کیا گیا مبشرین اور منذرین کی صورت میں. ان میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو یہ جو مکمل طور پر دنیا کے ہو کر رہ گئے اور انہوں نے ایک حد تک آخرت کا بالکل انکار ہی کر دیا اور یہی کہا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، بس یہ موت ہے اور یہ سب کچھ ختم اور دوبارہ نہیں اٹھایا جانا. یہ موت آئے گی اور یہ زندگی کا اختتام، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن دوسرا وہ گروہ جو نہ صرف یہ کہ آخرت کو ماننے کا دعوے دار بھی تھا بلکہ اپنے تئیں وہ اس کے لیے کوششیں بھی کر رہا ہے اور کوششیں کروا بھی رہا ہے، مذہبی حضرات کا گروہ. لیکن یہ دوسرے انداز کی گمراہی میں مبتلا ہوتے رہے ہیں کہ اللہ نے جو دین نازل فرمایا ہے، جو صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھا راستہ، یہ اس کو ماننے کے دعوے دار بھی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے اندر اختلاف اور افتراق کا بھی جو ہے وہ موجب بنے. اللہ کے دین کے نام پر خود ساختہ عقائد اور نظریات کو رواج دیتے رہے ہیں اور دین کے نام پر یہ بھی دنیا داری کے اندر مبتلا رہے ہیں. جیسے اللہ نے یہود کی روش بیان فرمائی وَإِنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ لِتَحْسَبُوهُ بِالْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ ان میں ایک فریق ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو ایسے توڑتا مروڑتا ہے کتاب بیان کرتے وقت کہ تم یہ سمجھو گے کہ یہ کتاب میں سے بیان کر رہا ہے جبکہ یہ کتاب میں سے بیان نہیں کر رہا ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. تو یہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ مانتے ہیں. تو ایک یہ گروہ تھا، اور انہی کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا مبشر اور منذر بنا کر، اور اللہ نے چاہا تو اپنے منیب بندوں کو راہ حق دکھا بھی دی. اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور جب خاتم النبیین بنا کر بھیجا تو ساتھ ہی رحمت للعالمین بھی بنا کر بھیجا، تمام جہاں والوں کے لیے رحمت. کہ اب ان کے اوپر جو کتاب کا نزول ہوا ہے اور ان کی جو سنت ہے اب تا قیامت یہ حق کا پیمانہ قرار پائے گی. جس شخص نے اپنی درستگی کرنی ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، تو یہ قرآن اور احادیث صحیحہ ہے اس کے پاس موجود ہیں، اس کے اوپر پرکھ کر اصلاح ہوگی، اور حق اور باطل کا فیصلہ بھی اسی کے اوپر ہوگا. گویا یہ کسوٹی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا اور جب ایک بہترین ان کا بیک گراؤنڈ تھا، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، حسب نسب کے اعتبار سے ہو، جو انہوں نے 40 سالہ زندگی اپنے قوم کے اندر گزاری اس اعتبار سے ہو، کوئی ایک انگلی ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی سیرت کے اوپر آج تک نہ اٹھ سکی تھی، بلکہ آئیڈیالائز کیا جاتا تھا اس قوم کے اندر. ان کو صادق اور امین کے لقب سے ان کو نوازا گیا تھا. لیکن جب انہوں نے یہ دعوت اپنی قوم کے سامنے رکھی ہے جو تاریخ کی کتب کے اندر آتی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اقرار کر لو اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، تم فلاح یاب ہو جاؤ گے، تو یکدم وہ قوم دشمن بن گئی. اور وہی فرزند جو کل تک جس کو ہر معاملے کے اندر یاد کیا جاتا تھا اور منصف تسلیم کیا جاتا تھا، آج وہ اجنبی بن گیا اپنی ہی قوم کے اندر. تو شیطان کا وار اس انداز میں ہوتا ہے قوموں کے اوپر. اور یہ اسلام ایک عرصے تک اجنبی بنا رہا،
اس کو ماننے والے ان کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ انتہائی برا رویہ اختیار کیا جاتا تھا، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے اپنے دین کو برکت عطا فرمائی، اور لوگ ایک وہ وقت بھی آیا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بات بیان فرمائی تھی جو صحیح مسلم کتاب الصلاح کے اندر موجود ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا اور ایک وقت پھر یہ دوبارہ اجنبی بن جائے گا، فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، آج اگر اپنے اطراف میں نگاہ ڈالی جائے اس امت مسلمہ کے اوپر، جو اس دنیا میں سمندر کے جھاگ کی طرح پائی جاتی ہے اور سمندر کے جھاگ ہی کی طرح بے وقت ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ در حقیقت اسلام آج بھی اجنبی ہے۔ اتنے زیادہ نام لیوا اس کے موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے، ان کی زبانیں نہیں تھکتی، لیکن اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو عقائد اور نظریات قرآن نے بیان کیے اور جو عقائد اور نظریات آج امت میں رائج ہیں مختلف مسالک اور فرقوں کے اندر، ان کے اندر مشرق و مغرب کی بعید ہے۔ وہ اسلام جو لوگوں کو ایک بنانے کے لیے آیا تھا، جس کا اولین حکم یہی تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ساتھ اللہ نے مثال دے کر ذہن پر چوٹ بھی دی کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پروردگار کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور پروردگار نے تمہیں پکڑ کے کھینچ لیا۔ تو یہ اسلام کا اولین جو مقصد کہ لوگوں کو ہر قسم کی تفریق، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ قومی ہو، اس سے نکال کر ایک امت کا فرزند بنانا، یہ اولین مقصد اسلام کا تھا۔ اور وہ صحابہ اکرام جو ایمان لانے سے پہلے عصبیتوں کی اور قومیتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، قبیلوں کی جنگیں جب شروع ہوتی تھیں تو اس کو نسلیں برداشت کرتی تھیں، ان کا عملی نمونہ بھی پروردگار نے پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح اس ایمان نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی اور غمگسار بنا دیا، کہ جب ہجرت مدینہ کا موقع آیا ہے اور لٹے پٹے مہاجرین جب آئے ہیں مدینہ کے اندر، تو انصار نے کس انداز میں ان کی آؤبگت کی ہے السلام علیکم۔ کہ اپنے آدھی جائیدادیں دینے کی آفر کر دی ہے۔ یا یہ واقعہ بھی چشم فلک نے دیکھا ہے کہ وہ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے کہ یہ میری جائیداد ہے، یہ آدھی تمہارے لیے ہے، آدھی میرے لیے ہے، میری 2 بیویاں ہیں، جسے تم پسند کرتے ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے نکاح کر لو۔ علیحدہ بات ہے کہ وہ خوددار تھے اور انہوں نے اس آفر کو قبول کرنے کے بجائے کہا کہ میرے بھائی مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ تو یہ محبت تھی۔ لیکن آج اگر امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو یہ محبت تو کہیں نظر نہیں آئے گی، اس کے بجائے نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس دین سے ہٹ چکے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور اس سے ہٹنے کے بعد ہم بے شمار فرقوں کے اندر منقسم ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو اجتہادی اختلافات ہیں، یہ صحابہ میں بھی تھے۔ تو اجتہادی اختلافات ہو جانا یہ عین ممکن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اجتہادی اختلافات عقیدے کے معاملے میں نہیں ہوتے۔ آج حقیقت حال یہ ہے کہ ایک فرقے کی توحید دوسرے کا کفر ہے،
ایک کا ایمان دوسرے کا شرک ہے، ایک کے نزدیک جو چیز عین سنت ہے دوسرے کے نزدیک وہ بدعت ہے۔ اس نوعیت کے اختلافات امت کے اندر موجود ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ یہ اختلافات قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کی وہی تشریح بتائی جو درست تھی، اور وہ ایک ہی بات ہے، عقائد کے حوالے سے دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج یہ معاملہ ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے بندے کو داتا بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی صفت جو الوہاب ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے بندے کو رزاق بھی تسلیم کرتے ہیں، رزق دینے والا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی رینگنے والا کیڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے بندے کو گنج بخش بھی کہتے ہیں، یعنی خزانے بخشنے والا، جبکہ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے لیے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے بندے کو عالم الغیب بھی کہتے ہیں، جبکہ اللہ سورۃ النمل میں فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں غیب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ شرک اس انداز سے امت کے اندر داخل کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ توکل کرنے والوں کو چاہیے اللہ پر توکل کریں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد چاہنی ہو اللہ سے مدد چاہنا۔ اور اپنی ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے گزار دی، اس کے بعد ان کے خلفائے راشدین ہیں، ان کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں، جو حقیقی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، اور ان کے جانثار صحابہ، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب مشکل آئی ہے اللہ سے مدد چاہیے۔ نبی علیہ السلام خود موجود ہیں وہاں پہ، ان کی قبر موجود ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی قبر وہاں پہ موجود ہے، لیکن وہاں نہیں گئے دعا کرنے کے لیے، بڑے سے بڑے مسائل آئے ہیں۔ استسقاء کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب قحط پڑا ہے اور نبی علیہ السلام کے چچا کو آگے بڑھایا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور یہی بات ہے کہ اے اللہ، جب اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم ان کو آپ کے دربار میں آگے بڑھایا کرتے تھے، اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا کو آپ کے جو ہے وہ دربار میں پیش کرتے ہیں دعا کے لیے۔ اور انہوں نے کیا دعا کی ہے کہ اللہ، کوئی بھی بلا نہیں اترتی، کوئی آفت نہیں اترتی مگر گناہوں کی وجہ سے، اور وہ نہیں ٹلتی مگر استغفار کے سبب، تو یہ گناہ آلودہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ یہ اصل اسلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ اس رب سے مانگو جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کا حکم ہے کہ مجھی سے مانگو، براہ راست مانگو۔ انبیاء کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن آج امت کو اس انداز میں گمراہی میں مبتلا کر دیا گیا کہ وہ رب جو شہرک سے زیادہ نزدیک ہے اس سے نہیں مانگا جا رہا، میلوں دور چل کے جایا جا رہا ہے صاحب مزار کے پاس، اور وہاں جا کر اپنی حاجات و مناجات پیشی جا رہی ہیں کہ یہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ کن لوگوں کے سامنے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بفرض محال سن بھی لے تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہاری استجابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم قبروں میں مدفون لوگوں کو نہیں سنا سکتے، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ لیکن امت کا طرز عمل کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کے احبار و رہبان اس کو کیا تعلیمات دے رہے ہیں کہ وہ رب جو شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، جو اپنی کتاب کے اندر اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، اس کا جواب دوں گا، تمہاری استجابت کروں گا، تو اس کتاب کے اس حکم کے اوپر عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف ان لوگوں کے سامنے اپنی حاجات و مناجات پیش کی جا رہی ہیں جو اپنا وقت، جو اپنی مہلت عمل مکمل کر کے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ یہ وجہ ہے
کہ مالک کا غضب اس امت کے اوپر بھڑک رہا ہے، اللہ پر توکل کرنے کے بجائے تعویذات کے اوپر توکل کیا جا رہا ہے، کڑوں چھلوں اور منکوں پتھروں کے اوپر توکل کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے مسند احمد کی روایت میں، من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، واضح طور پہ نبی علیہ السلام. اور وہ بخاری کی حدیث موجود ہے کہ وہ جو لوگ آئے ہیں دائر اسلام میں داخل ہونے کے لیے، نبی علیہ السلام نے سب سے بیعت لی ہے، سب کو ایمان میں داخل کیا ہے سوائے تعویذ پہنے ہوئے شخص کے. اور اس نے جب اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے تعویذ اتار کے پھینکا ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اس سے بیعت لی ہے، اسلام میں داخل کیا ہے. لیکن ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ایک اللہ کے دشمن نے خاکہ بنا دیا جو بلا شبہ انتہائی مذموم حرکت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہے، لیکن پوری امت کے اندر ایک شدید غصے کی کیفیت دیکھی گئی. لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کا روزانہ ممبر و محراب سے انکار کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور یہاں مساجد کے اندر تعویذ لکھ لکھ کر دیے جا رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے دنیا کمائے گا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ یہی جو سیرت النبی کی کانفرنسیں کرنے والے ہیں بڑے بڑے، اور یہ اللہ کے دین کو بیچ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں اس کی اجرت لے رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں اس کی اجرت لے رہے ہیں، خطابت کی اجرت علیحدہ ہے، تعلیم قرآن کی اجرت علیحدہ ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور انہوں نے تعلیم دی ہے اصحاب الصفہ میں سے کسی ایک کو، اور انہوں نے تحفتاً ایک کمان ان کو دی ہے. اور پھر بھی تردد ہو رہا ہے کہ میں یہ اگر یہ کیسے، ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی. پھر اللہ کے رسول سے آ کے پوچھا کیا میں رکھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا توق ہے، اگر پہننا چاہو تو رکھ لو. یہ تحفے کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت ہے اپنے صحابہ کو. لیکن ایک طرف یہ دعویٰ کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے اور ہم عاشق رسول اور محب رسول ہیں، اور دوسری طرف جو حقیقت حال ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کا کھل کر انکار کیا جا رہا ہے. آپ واقعی عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں. ویسے تو یہ اصطلاح ہی صحیح نہیں ہے عاشق رسول کی، یہ نامناسب اصطلاح ہے. محب رسول ہیں اگر آپ، تو بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی تعویذ لٹکایا؟ تو آپ کوئی ایک بات ثابت نہیں، کوئی ایک روایت سے آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے، بلکہ روایات کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کو شرک قرار دیا. کیا نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ نے نمازیں پڑھانے کی، اذان دینے کی، تعلیم القرآن کی اجرت لی؟ آپ نہیں ثابت کر سکتے، بلکہ اس کے برخلاف فرامین آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر، قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، حدیث کے اندر بھی صحابہ کے آثار بھی موجود ہیں کہ وہ اس عمل سے کس قدر نفرت کرتے تھے. لیکن آج وہ تمام کام کیے جا رہے ہیں. وہ فرقہ واریت جس سے کتاب اللہ روکتی ہے، جس کو مشرکین کا طرز عمل بتاتی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے. لیکن آج اسی اختلاف امت کو رحمت قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں، یہ وہ طرز عمل ہے جس کی بنا پر اس امت کے اوپر پروردگار کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے. کیونکہ یہ امت اب نام کو امت مسلمہ رہ گئی ہے، وگرنہ اس کا عقیدہ بھی وہ نہیں ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور عمل تو ظاہری بات ہے وہ اس سے ویسے ہی بہت دور ہے. تو آج اگر پروردگار کی روٹھی ہوئی رحمت کو متوجہ کرنا ہے دوبارہ، مالک اپنے بندوں کی سے باخبر بھی ہے اور بہت قریب سے ان کو دیکھتا ہے، ان کے مسائل کو سمجھتا ہے اور ان کو حل بھی کرتا ہے. آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا. صحابیہ تھیں اور ان کے جو خاوند تھے وہ ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے. انہوں نے زہار کر لیا ان سے. یعنی اس زمانے میں اگر کہہ دیا جائے، کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ
تو میری ماں کی طرح ہے، تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ انہوں نے زہار کر لیا، اور اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ایک طویل واقعہ ہے، مختصراً سنا رہا ہوں کہ پہلے زہار کیا، پھر چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر قریب آنا چاہا تو انہوں نے دور کر دیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، اور وہاں آ کر اپنا یہ مقدمہ رکھا کہ اللہ کے رسول، اس کے بچے پیدا کر کر کے میرا پیٹ لٹک گیا ہے، اور اب اس عمر کے اندر اس نے یہ معاملہ میرے ساتھ کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو یہی کہا کہ بھائی جو قانون ہے اس کے مطابق اب یہ تمہارا صرف چچا ساتھ بھائی رہ گیا ہے۔ انہوں نے زور لگایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف یہی تھا، کیونکہ یہی قانون تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے رب سے شکایت کروں گی۔ اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور وہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات 28ویں پارے کی، جو شروع کی آیات ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ تحقیق سن لی ہے اللہ نے اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے وہ شکوہ کرتی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہارے آپس کی گفت و شنید سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور اگلی ہی آیت کے اندر اس قانون کو بدل دیا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور البتہ یہ بات تو ضرور ہے کہ یہ ایک غلط بات کہتے ہیں، یہ ایک بری بات کرتے ہیں، وان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا، مغفرت فرمانے والا۔ تو اس قدر اللہ سبحانہ و تعالی قریب ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں سے باخبر ہے، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور ان کے جذبہ اخلاص پر کس قدر خوش ہوتا ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے ہجرت کرنا چاہی ہے اور کفار کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کیا ہے، اور اچانک وہ ان کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تمہیں معلوم ہے میں تم میں سب سے اچھا تیر انداز ہوں، اور اس وقت تک تو تم میرے اوپر قابو نہیں پا سکتے جب تک ایک بھی تیر میرے ترکش میں موجود ہے، اور اس کے بعد میری یہ تلوار ہے، میں اس سے تم سے نپٹوں گا، لیکن اس کے برخلاف ایک پیشکش ہے میری طرف سے کہ فلاں جگہ زمین میں میرا خزانہ، میرا مال دفن ہے، تم جاؤ وہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ اور وہ دنیا پرست لوگ تھے، انہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا اور ان کو ہجرت کرنے دی۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اور اس کے بعد جب یہ مدینہ پہنچے اور بازار کے اندر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ صہیب تمہاری تجارت اللہ کو بہت پسند آئی، اور تمہاری شان میں اللہ نے اپنی کتاب کی آیت نازل فرمائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جانیں تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کا بہت قدردان۔ اور دوسری طرف یہ امت ہے کہ حرم کے اندر جمع ہوتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، اور حج کے اندر لاکھوں کا مجمع ہے، اور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، ارحم یا ارحم الراحمین، اے سب رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ہمارے حالات پر رحم کر، ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار کی رحمت اس امت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی بنیادی اور اولین وجہ ہے کہ یہ امت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ اور شرک کی کوئی ایک ایسی قسم نہیں ہے جو اب اس امت کے اندر باقی بچی ہو اور اس کے اندر یہ مبتلا نہ ہوئی ہو، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کے الفاظ کے ساتھ، لیکن ان کے بارے میں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ وہ نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور میں سے جدا ہوا ایک نور کا ٹکڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ قرآن کے بھی برخلاف، احادیث صحیحہ کے بھی برخلاف، اور نبی علیہ السلام نے ساری زندگی جو دعوت انسانوں کے سامنے رکھی ہے اس کے بھی برخلاف۔
اور کہیں وحدت الوجود کا نظریہ اہل تصوف نے دیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو اجتہادی اختلاف، یہ کون سا اجتہادی اختلاف ہے؟ یہاں تو توحید اور شرک کا مسئلہ ہے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اور نظریہ یہ دیا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی ذات کا حصہ۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا ہے نہ کوئی اس سے نکلا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نور سے ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے، جبکہ نور بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی کتاب خود کہتی ہے کہ جعل الظلمات والنور، کہ اللہ نے نور اور تاریکی کو پیدا کیا ہے، اور اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور کہیں یہ نظریہ دیا جا رہا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور کہیں اللہ کی تحقیر اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ اللہ کے پدلے وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ اللہ کی کتاب کہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اور نعتوں کے اندر یہ بات کہی جائے کہ سارے نبی تیرے در کے شوالی شاہ مدینہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اور اللہ نے سورہ مریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں رحمان کا بیٹا بھی ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے یہ شایان شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ اس کے سامنے بندے بن کر آئیں گے۔ وہ عابد ہے، وہ معبود ہے اور باقی سب اس کے عابد ہیں۔ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ وہ دینے والا ہے اور سب لینے والے ہیں۔ تو یہ یہود اور نصارہ نے تو نطفے کا واسطہ دیا تھا، اللہ کے بیٹے بنائے تھے اس کے بندوں میں سے، لیکن آج تو اللہ کی ذات کے ٹکڑے کر دیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی اس قدر توہین کی جا رہی ہے کہ اللہ کے پلے وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد۔ اور یہ تو زبانی ہے، عملاً کیا ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب جس چیز کو حرام قرار دے ہم اس کو حلال کر رہے ہیں۔ یہی علماء کو رب بنانا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو میرے بھائیو یہ وہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے آج امت کے اوپر عذاب کا یہ کوڑا برس رہا ہے، اور اس عذاب کو ٹالنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس دین کو اپنا لیں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وہ دین قرآن کی صورت میں ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، ہم سب کے دفاتر میں موجود ہے۔ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمارے موبائل فونز میں اپلیکیشنز کی صورت میں موجود ہے، ہمارے کمپیوٹرز کے اندر سافٹ ویئرز کی صورت میں موجود ہے، احادیث صحیحہ ہمارے پاس، اب تو تقریباً دنیا کی تمام معروف زبانوں کے اندر تراجم بھی موجود ہیں، احادیث صحیحہ کے بھی اور قرآن کے بھی۔ اس کو پڑھیں، یہ کتاب اللہ نے سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے۔ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 14 علوم اور پتہ نہیں کتنے علوم کی تعداد پہ بھی اتفاق نہیں ہے، جیسے کسی بھی چیز پر اس امت میں اتفاق نہیں ہے، تو یہ جو باطل نظریات ہیں ان کے اندر بھی تضادات سے بھرپور ہیں۔ یہ 14 علوم جب تک سیکھیں گے نہیں، جب تک قرآن نہیں سیکھ سکتے، یہ باطل نظریہ ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کے مطابق حساب لینا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کتاب سمجھنے کے لیے اتنی مشکل ہو کہ علماء کے علاوہ کوئی سمجھ نہ سکتا ہو اور حساب سب سے لیا جائے؟ تو میرے بھائیوں یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ کتاب ان صحابہ کو بھی سمجھ آ گئی تھی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ کتاب ہر شخص کے لیے پروردگار نے نازل کی ہے، اور توحید اتنی آسان ہے کہ چونکہ یہ دین فطرت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب ذکر آیا، وہ صحابی کے چچا تھے، اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا، غالباً طفیل بن عمرو نام تھا ان کا، تو وہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے توحید کے اوپر قائم تھے، دین حنیف کے اوپر قائم تھے، اور وہ کیا دعوت پیش کرتے تھے؟ اس وقت قرآن کا نزول بھی نہیں ہوا تھا، کہ وہ اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھتے تھے کہ یہ بکریاں ہیں، ان کو تمہارے رب نے پیدا کیا،
یہ جو چارہ کھاتی ہیں وہ تمہارے رب نے اگایا ہے، اور اس کے بعد تم ان کو دیتے ہو غیر اللہ کے نام پر۔ تو یہ توحید تو اتنی آسان ہے، یہ دین اتنا آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے بندے بن جاؤ، اس سے زیادہ تقاضا ہی کیا ہے؟ لیکن شیطان نے الجھا دیا ہے، اور شیطان کے اعلی کار بنتے ہیں بعض اوقات تو یہ دنیا پرست لوگ، اور بعض اوقات مذہبی اکابرین جو اس دین کو پیچیدہ سے پیچیدہ بناتے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس میں جو درج اصل احکامات ہیں اس کو سمجھ نہ سکیں۔ لیکن یہ کتاب ہم سب کے پاس موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کیجئے اس کے مطابق، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ باقی نہ کوئی عالم آپ کے ساتھ جانے والا ہے اللہ کو جب آپ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے جواب دینے کے لیے، نہ کوئی فرقہ آپ کی وکالت کرے گا وہاں پہ، وہاں ہر شخص نے تنہا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنا حساب خود دینا ہے۔ اس لیے یہ مہلت عمل یہ بیش قیمت ہے، یہ ایک دفعہ ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی، اور کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو شروع ہونی ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کی تکالیف بھی ہمیشہ کی ہیں، اس کی راحتیں بھی ہمیشہ کی ہیں۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ اس مہلت عمل کو جس مقصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے اس کو گزاریے۔ یہ بات کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم اس مسئلے پر بات نہیں کر سکتے، یہ آپ دنیا میں کہہ سکتے ہیں، کل اللہ نے حساب آپ سے بھی لینا ہے، مجھ سے بھی لینا ہے، ہر شخص سے لینا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ آپ عالم نہیں تھے، آپ نے دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لی، مشکل سے مشکل ہنر آپ سیکھ گئے، اگر نہ سیکھا تو اللہ کی کتاب کو نہ سیکھا، تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں، صرف آپ کا ہے، اور آپ کی غیر سنجیدگی ہے جو آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، وگرنہ یہ کتاب تو دنیا کی دیگر علوم کی نسبت بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، اور اگر نہ سمجھا تو بہرحال موت تو پھر بھی آنی ہے، حساب و کتاب تو پھر بھی ہونا ہے، ہمیشہ کی جیت یا ہمیشہ کی ہار کا فیصلہ تو جب بھی ہونا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ مالک وہ وقت ہمارے لیے آسان بنائے، اور اس وقت سے پہلے ہمیں حق بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے، اور بھٹکی ہوئی انسانیت کے سامنے ان کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔